عبرتناک حکایت گناہوں کے حریث کی ایک عبرتناک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک شخص سے ملنا جلنا تھا۔ میں اس کو بڑا عبادت گزار، تہجد گزار اور خوف خدا سے گریہ وزاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کافی دن ہو گئے وہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار اور کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ صحن میں ایک بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ میں نے اسے کہا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ آواز سن کر اس نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے اداس نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور اس پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پاک پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگا، میرے بھائی منصور، اس کلمے کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں گئیں وہ نمازیں، وہ روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے بڑی حسرت سے بتایا، میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر اللہ کیا کرتا تھا، لیکن جب میں تنہا ہوتا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے برہنہ ہو کر شراب پیتا اور اپنے رب عز و جل کو ناراض کرنے والے کاموں میں مشغول رہتا۔ ایک عرصہ تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے قرآن پاک منگوایا اور حرف بحرف پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ یاسین تک پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کو ہاتھوں میں اٹھا کر بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ پاک، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے میری سن لی اور میں صحت یاب ہو گیا، مگر کچھ ہی دن بعد دوبارہ لہو لعب اور لذات و خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بلا دیا جو میں نے اپنے رب عز و جل سے کیا تھا۔ عرصہ دراز تک میں اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرتا رہا، یہاں تک کہ دوبارہ بیمار ہو گیا۔ جب میں نے موت کے سائے منڈلاتے دیکھے تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے صحن میں ڈال دیں۔ پھر قرآن شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی، یا اللہ پاک، اس کلام پاک کی عظمت کا واسطہ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک نے اس مرتبہ پھر میری دعا قبول فرمائی اور مجھے دوبارہ شفا مل گئی، لیکن افسوس، صد افسوس، ایک بار پھر نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ ہی رہے ہو۔ ایک بار پھر میں نے قرآن حکیم منگوایا اور پڑھنا چاہا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بہت ناراض ہے۔ جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس محصف شریف کی عظمت کا صدقہ اس مرض سے میرا پیچھا چھڑا دے، تو میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہو جاتا ہے پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا، مگر اللہ پاک نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ پاک کا فضل و کرم تھا اسے بلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپکپی طاری ہوئی، نہ ہی کوئی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ پاک کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، یہ سننے کے بعد میں اس کی بے بسی پر آنسو بہاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ابھی میں اپنے گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے ریاکاری کی باطنی بیماری اور چھپ کر گناہ کرنے کی حرص نے بظاہر نیک و پارسا دکھائی دینے والے کو کیسے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ اللہ عز و جل کی بے نیازی سے لرز جائیے اور اس کے حضور گر گڑا کر اخلاص و مغفرت کی بھیک مانگ لیجئے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کلے حشر میں عیب، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔